وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، مسجد کے احاطے اور باہر موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، بٹگرام کے ہر دل عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ بٹگرام شہر میں مرکز اہل سنت مسجد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معنون اس مسجد کے جمعے کے افتتاح کے موقع پہ مجھے شرکت اور حاضری کا موقع ملا. آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی. میں اس پرمسرت اور خوشی کے اس مبارک موقع پر اپنے بھائی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر، اہل سنت الجماعت کی جانی پہچانی مشہور و معروف شخصیت، آپ کے علاقے کی آبرو، عزت اور آپ کی شان، حضرت مولانا علامہ عطا محمد دشانی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے رفقائے کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 15 مہینوں کے مختصر مدت میں مسجد کی تعمیر کا ہونا اور پھر اتنی بڑی مسجد، اس کا اتنا کھلا اور وسیع حال، اس کی زمین کی خریداری، ان تمام مراحل سمیت آج پھر جمعے کا افتتاح، یہ میں سمجھتا ہوں بہت خلوص کی بنیاد پر ہے. ورنہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی 15 مہینوں میں گھر بنانا چاہے بندہ، وہ بھی بننا ممکن نہیں ہے، جبکہ اتنی بڑی رقبے پر مسجد کو آباد کرنا یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی نصیب فرمائے اس مرکز کو، اور مولانا صاحب کی زندگی میں، علم میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. اسٹیج پر ہماری جماعت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا تصدق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب، ہمارے کراچی سے ہمارے بھائی نیاز صاحب تشریف لائے ہوئے، دیگر تمام ذمہ داران، مولانا رب نواز طاہر صاحب مانسیرہ سے،
یہ تمام حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ان کا آنا بھی قابل احترام اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ تمام حضرات بھی جنہوں نے اس مسجد میں دامے درمے سخنے اپنی بھرپور تعاون کا اظہار کیا، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو آپ کے اس اجتماع میں شریک ہوئے یقیناً وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ابتداً یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ دنیا اور یہ زمین جو ہے، اس زمین کا جو سب سے پہلا خطہ بنا ہے وہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ یہ جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، جہاں ہم سب جاتے ہیں اور وہاں حج ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے زمین کا یہ ٹکڑا پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے ساری زمین ہی مسجد ہے، اور اس ٹکڑے کے بعد پھر اسے پھیلاؤ دیا گیا، اور اس کے پھیلتے پھیلتے پھر دنیا ساری یہ زمین معرض وجود میں آئی۔ اس کا آغاز بیت اللہ ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی کہیں مسجد آباد ہوگی، اس کا براہ راست تعلق اس مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور جہان کی ساری مسجدیں بیٹیاں کہلاتی ہیں بیت اللہ کی، تو گویا آپ کے ہاں جو یہ مسجد بنی ہے اس کی براہ راست نسبت اور واسطہ مسجد حرام کے ساتھ ہو گیا، اور یہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شمار ہو گئی۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، قیامت کے دن جب مسجدوں کی جگہ اٹھ کر جائیں گی، کہاں جائیں گی؟ جنت میں جائیں گی، جہاں جہاں مسجدیں چونکہ ان کی نسبت ہو گئی اور نسبت سے حیثیتیں بدل جاتی ہیں۔ اس کی نسبت، اس سے پہلے یہاں پر جگہ تھی، لوگ آتے تھے جاتے تھے، کوئی پیشاب کر لیتا تھا، کوئی یوں گھوم جاتا تھا، کوئی یہاں گالی دے دیتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، لیکن آج کے بعد آپ کو تو یہاں کوئی جوتے سمیت اندر نہیں آنے دے گا، اور ناپاک حالت سے نہیں آنے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ تو جواب دیا جائے گا بھائی یہ مسجد ہے، اس کی نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے یہ جگہ بلند ہو گئی ہے، تو اس کی نسبت سے جب یہ زمین اٹھائی جائے گی اور جنت میں پہنچائی جائے گی، تو جب مسجدیں لے جانے والے لے جائیں گے تو مسجدیں جانے سے انکار کر دیں گی، ہم نہیں جاتی۔ تو ان سے چاہے گا تم کیوں نہیں جاتی؟ تو یہ جواب میں کہیں گی ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جائیں گی۔ مسجدیں جواب دیں گی ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جائیں گی۔ تو پوچھا جائے گا تمہارے اہل و عیال کون ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا ہمارے اہل و عیال نمازی ہیں، جو ہم میں نماز پڑھتے تھے، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ مسجد کتنی بڑی اور گہری نسبت ہے، اس میں نماز پڑھنے والوں کو مسجد بھولتی نہیں ہے۔ تو جناب من جس نے اس مسجد میں سرمایہ دیا اور پیسہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں میرا گھر بنایا میں آخرت میں اس کا گھر بناؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں گھر اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں، اور میرا رب جنت میں گھر اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق بنائے گا۔ ہم نے اپنی قوت کے مطابق مال خرچ کیا، اللہ کا بنایا ہوا گھر، اللہ کا بنایا ہوا محل، اللہ کی بنائی ہوئی عمارت، اللہ کی بنائی ہوئی جگہ کتنی عظیم ہوگی جو اس مسجد کے بدلے میں اللہ میں وہاں دے گا۔ تو جس نے تعاون کیا وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، جو تعاون نہیں کر سکا اس نے نماز پڑھی وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، بھائی جس نے محبت سے دیکھا وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ اور مولانا رب نواز صاحب کہہ رہے تھے جس نے اس میں جھاڑو لگایا وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، جس نے محبت کی نگاہ مسجد پر ڈالی وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایسا خیر کا مرکز ہے، اس کے قریب سے بھی کوئی گزر جائے اور محبت کی نگاہ اس پر ڈالے وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم الشان نسبت جس مسجد جگہ کی ہو جائے اسے مسجد کہلاتے ہیں، اور مسجد کی نسبت کو اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ مسجد کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ کے علاقوں میں اور آپ کی قوموں میں جب کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو زما کورتر آگے، بس سڑے زما کورتر آگے، قتلیوں کو، گناہوں کو، زیادتیوں کرا کو زما کورتر آگے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کہتے ہیں جہاں جو کچھ کیا مگر میرے گھر میں آ گیا۔ جب میرے گھر میں آ گیا، بھئی تیرے گھر میں کوئی آئے تو اسے معاف نہ کرے یہ تیری غیرت کے خلاف ہے، اور اللہ کے گھر آ جائے اللہ اسے معاف نہ کرے یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔
مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا. اور آپ دیکھیں بیت اللہ پر نظر ڈالیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ سے کتنی محبت کی. اس کا اندازہ اس واقعے سے آپ لگائیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے گھر کی طرف نہیں گئے, شہر کی گلیوں کی طرف نہیں گئے, بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا آج تجھ سے جدائی مجھے بڑی مشکل ہے, میں تجھ سے جدا ہو کر جا رہا ہوں, میرا دل نہیں چاہتا, میرا دل زخمی ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں, لیکن کیا کروں یہ قوم مجھے چھوڑتی نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز تجھ سے ملنے کو دوبارہ آؤں گا. یہ کتنی محبت تھی اس مسجد بیت اللہ سے, اس مسجد حرام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب آپ مکہ چھوڑ رہے آپ کسی اور کو مخاطب نہیں کر رہے, آپ نے مخاطب کیا تو بیت اللہ کو مخاطب کیا اور اللہ کے گھر کو مخاطب کیا. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے جس کی تعمیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. اور اندازہ لگائیے مسجد کی اہمیت سے, امام الانبیاء اور تاجدار رسول اور ختم الرسول اور کائنات کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی خود لا رہے, گھارا بھی خود بنا رہے, کام بھی خود کر رہے. آپ کے جانشار کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ جائیے, پتھر لانے کے لیے, اینٹیں لانے کے لیے اور گارا لانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. لیکن مسجد سعادت کی کتنی جگہ ہے کہ امام الخدا امام الرسول خود کہتے ہیں کہ چھوڑیے آپ تو کر سکتے ہو لیکن اس کام میں میں خود حصہ لینا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے, قباء کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے, اور مساجد کے سلسلے کو شروع کیا. سمجھ آئی اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں جو جگہ بنائی وہ جگہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد جناب مدینہ منورہ میں پہنچ کر جس جگہ کو آباد کیا اور جو جگہ بنائی وہ مسجد نبوی تھی. اللہ نے زمین کا آغاز مسجد سے کیا اور رسول اللہ نے اپنے شہر کا آغاز مسجد سے کیا. یہ خدا کی بھی عبادت خانہ, خدا کا بھی گھر ہے, رسول کی بھی محبت ہے. جس نے مسجد سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا گویا اس نے خدا سے بھی نسبت کو جوڑ لیا اور مصطفیٰ سے بھی نسبت کو جوڑ لیا. میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, میں نے اس مسجد کے افتتاح کے موقع پہ بھی وہ بات کہی تھی, میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج تعداد اس اجتماع سے زیادہ ہے اور ہم مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, اس لیے میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں. میں نے اس وقت کہا تھا, میری بڑی عرصے سے خواہش تھی, میں دشانی صاحب کو کئی مرتبہ کہتا رہتا تھا مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, مرکز بناؤ, یہ ضروری ہے. کیوں کہتا تھا ضروری ہے؟ اس لیے کہ میں نے تاریخ پڑھی تھی, جب بھی مسلمانوں کی تحریک کو قوت اور تقویت ملی ہے اس کی بنیاد میں پیچھے مسجد ضرور ہوتی ہے, اس مدرسہ ضرور ہوتا ہے. اس مسجد اور مدرسہ کی بنیاد پہ تحریک پروان چڑھا کرتی ہیں. آج جس جماعت میں ہم شامل ہیں یا جو جماعت آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے اس کی بنیاد بھی ایک مسجد کے اندر 29 افراد پر مشتمل رکھی گئی تھی اور آج پوری دنیا کے اندر اس جماعت کی شاخیں موجود ہیں. جناب بیت اللہ میں درس شروع ہوا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آغاز کیا تھا. مسجد نبوی میں بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے تھے اور وہاں سے اس سلسلے کو شروع کرایا تھا. اور مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کا چبوترا بنا تھا, جس صفے کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور نے پڑھایا تھا اور صحابہ کرام نے پڑھا تھا. وہاں غیرت کا سبق پڑھایا جاتا تھا, وہاں حمیت کا سبق پڑھایا جاتا تھا, وہاں جرت کا سبق
سبق پڑھایا جاتا تھا، قرآن حکیم کو پڑھایا جاتا تھا، آداب سکھائے جاتے تھے، اصول سکھائے جاتے تھے۔ آج پوری دنیا پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو مسجد نبوی کا فیض آپ کو نظر آئے گا، بیت اللہ کا فیض آپ کو نظر آئے گا۔ صفہ کے چبوترے میں بیٹھنے والے جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر اللہ کے رسول سے سبق پڑھا، وہی تو کلمہ سیکھا، وہی پہ نماز سیکھی، وہی پہ عبادت سیکھی، وہی پہ معیشت کے انداز سیکھے، وہی پہ سیاست کے انداز سیکھے، پھر اسی صفہ کے چبوترے سے اٹھنے والی تحریک بھرپور طریقے سے اٹھی اور اٹھتی چلی گئی۔ پھر دنیا کے ہر کونے میں اس تحریک کا فرق پہنچا، پھر دنیا میں ہر کونے میں اس جگہ کا پیغام پہنچا، پھر دنیا میں ہر کونے میں مسجد نبوی کا فیض پہنچا، اور دنیا کے ہر کونے میں مسجد نبوی کا فیض یافتہ پہنچا، اور اس نے وہاں پہنچ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہاں تک پہنچایا۔ آج بٹگرام کے پہاڑوں کے درمیان اس شہر بستے ہوئے شہر میں ایک مسجد حسن بن رہی ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ مسجد حسن کا تسلسل صفہ کے چبوترے سے جا کر ملتا ہے، جس چبوترے سے اٹھنے والی آواز دنیا کے پہاڑوں سے گونجتی گونجتی بٹگرام کے پہاڑوں تک گونجی تھی، جس کی صدا کی وجہ سے آج یہ مسجدیں قائم ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی۔ تو مسجد تحریکوں میں، مسجد اسلام میں، مسجد دین میں، مسجد شریعت میں اس بنیاد کا نام ہے جسے اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور اسلام کی بنیادیں بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ دشانی صاحب میں اب دیکھ رہا ہوں، میری نظر دیکھ رہی ہے، اس مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کے بعد آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا، آپ کے مخالفین پریشان ہوں گے، پہلے صرف پریشان تھے اب پریشان تر ہوں گے، عجیب تر پریشان ہوں گے۔ آپ ایک مرکز میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی صدا ہر جمعے میں گونجے گی، آپ مظلوم کی آواز ہر جمعے میں لگائیں گے، آپ ممبر سے حق گوئی کریں گے، آپ یہاں قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے، آپ کے پاس پڑھنے سے مختلف علاقوں کے طلباء آئیں گے، وہ بیٹھ کر آپ کے سامنے پڑھیں گے، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، پھر آواز دیشانی صرف بٹگرام کے شہر سے نہیں آئے گی بلکہ ہر گاؤں، ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر اور ہر مکان اور ہر مکین کی زبان سے یہ آواز گونجے گی۔ مخالف پریشان کیوں نہیں ہوگا کہ دیشانی صرف فرد نہیں رہے گا، آواز بن کر علاقے میں چھا جائے گا۔ یہ مرکز ہے، اس مرکز سے یہ تحریک قوت پکڑے گی۔ اور میں آج جمعے کے اس پہلے اجتماع میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت اور آنے والے وقت کا جو سورج طلوع ہوگا وہ ناکامی کا نہیں، کامیابی کا ہوگا۔ میری یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا، ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ بات میری پوری ہو رہی ہوگی تو آپ مجھے ضرور یاد کریں گے کہ یہ بات مسجد کے پہلے جمعے کے افتتاح کے موقع پہ کر کے گیا کہ یہاں کامیابیاں ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں آئے اور پھر مدینہ منورہ سے آپ فاتح بن کے جب مکہ مکرمہ میں گئے تو یہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے اور ان پر بت والوں کا قبضہ تھا اور وہ عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا تمام حساب کتاب ان کے پاس تھا اور ان کا قبضہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد آپ نے بیت اللہ کو فتح کر لیا، یعنی کافروں کے قبضے سے اسے چھڑا لیا، اور اصحاب رسول سے کہا کہ اٹھیے اور اٹھ کر ان بتوں کو توڑیے اور بیت اللہ کو صاف کیجئے اور صاف کر کے ان بیت اللہ کے رکھے ہوئے بتوں کو باہر پھینک دیجئے۔ آپ صرف بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو بت سمجھتے ہیں، میں انہیں ایک سامراج سمجھتا ہوں، میں ان لوگوں کی ایک عقیدے کا مظہر سمجھتا ہوں جن لوگوں کی وابستگیاں ان کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب ہے مرکز ان کے پاس تھا، وہ غالب تھے، مرکز ان کے پاس تھا، انہیں نکال دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام آئے اور مرکز لے لیا،
جب مرکز لے لیا اور مرکز میں رکھے ہوئے ان ناسوروں کو اور اس طغیان اور باطل کو، ان بتوں کو جو ان کی عبادت کا مرکز ہی نہیں ان کی زندگی کا مرکز تھے، انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا اور بیت اللہ کو طاغوت سے صاف کر دیا۔ بیت اللہ طاغوت سے صاف ہوا اور بت باہر گرا دیے اور صاف ستھرا کر دیا، اور صاف ستھرا کر کے اسے اللہ کا گھر بنا کر کہا اب عبادت کرو۔ جب یوں ہو گیا پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پہلے ایک آ رہے، دو آ رہے، تین آ رہے، ادھر سے آ رہا ہے کوئی، ادھر سے آ رہا ہے کوئی، فارس سے آ رہا ہے کوئی، روم سے آ رہا ہے۔ اب انداز بدل گیا، اس لیے کہ مرکز لے لیا، مرکز میں بیٹھ گئے، بنیاد قائم کر دی، بتوں کو نکال دیا، طاغوت کو نکال دیا، باہر پھینک دیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب قوم در قوم آ رہے، قبیلہ در قبیلہ آ رہے، فوج در فوج آ رہے، علاقے در علاقے آ رہے، نسلیں در نسلیں آ رہی ہیں۔ اب ایک ہجوم ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، قوت حاصل ہو رہی ہے، طاقت حاصل ہو رہی ہے۔ کل بیت اللہ کے قرب یعنی مکہ مکرمہ میں لوگوں کو کپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، چلتے انگاروں پہ جلایا جاتا تھا، ظلم کی چکی میں پیسا جاتا تھا، اللہ کا نام لینے والوں کو مکہ سے نکالا جاتا تھا۔ آج وہ سب واپس آ گئے، انہیں وہاں قرار حاصل ہو گیا۔ بیت اللہ میں رکھے ہوئے طاغوت اور بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اس حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اپنی اس حیثیت کو جو بیت اللہ کی تھی اسے برقرار کر دیا گیا۔ کل جو تپتی ریتوں پر لیٹ کر جلا کرتے تھے، آج انہیں حکم ہو گیا چلو، کہاں چڑھے؟ کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ کے رسول کسی اور سے اذان دلوا دو، عمر سے دلوا دو، عثمان سے دلوا دو، علی سے دلوا دو، ابو بکر سے دلوا دو، اذان کسی اور سے کیوں نہیں دلواتے؟ اس سے کیوں دلواتے؟ گویا رسول خدا کہہ رہے آج اذان اس سے دلواؤں گا جسے شہر کے چوک پہ کھڑے ہو کر گھسیٹا جاتا تھا، جسے تپتی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، جس کے سینے پر بھاری چٹان رکھ کے اسے مظلوم سمجھا جاتا تھا۔ آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں بیت اللہ فتح ہو گیا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی ہے، مرکز قائم ہو گیا ہے۔ آج اسی کو اٹھاؤں گا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھاؤں گا، کہوں گا دو اذان تمہاری صدا سے، جب تم احد احد کہتے تھے آج اللہ اکبر کہہ کر دنیا کو بتا دو اللہ کتنا بڑا ہے، جو گروہوں کو اٹھاتا ہے پستی سے تو بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ بٹگرام کے مظلوم لوگوں، ظلم کی چکی میں پسنے والوں، ظالموں کے شکنجے میں اپنی زندگیاں صرف کرنے والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، پریشان مت ہونا، مرکز بن گیا ہے۔ کل تمہیں کوئی اگر ریڑی والے کو کوئی ڈانٹ رہا تھا، کسی مزدور پر کوئی ہاتھ اٹھا رہا تھا، کسی غریب کسان کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا، کسی کو بلا کر اس سے خدمتیں لیتا تھا، چلا گیا ہے وہ زمانہ، نکل گیا ہے طاغوت، ختم ہو گیا ہے طاغوت، آ گیا ہے حق، بھاگ گیا ہے باطل، مرکز قائم ہو گیا ہے۔ اب غریب کو عظمت ملے گی، عزت ملے گی، شان و شوکت ملے گی، عروج ملے گی۔ ان زبانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان ہاتھوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، وہ زبان نکال دی جائے گی جو کسی غریب پر اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دشانی صاحب فوجوں کا انتظار کرو، قبیلوں کا انتظار کرو، قافلوں کا انتظار کرو، کارواں کا انتظار کرو، محلوں سے
علاقوں علاقوں سے، بستیوں بستیوں سے، گاؤں سے، گوٹھوں سے، قصبوں سے، محلوں سے، قلعوں سے لوگ آتے آتے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مرکز آپ نے حاصل کیا، مسجد آپ نے بنا لی، عمارت آپ نے بنا لی، اللہ کا گھر آپ نے بنا لیا، مدرسہ آپ بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بن کر رہے گا۔ اگلی بات، میں نے آغاز میں کہا تحریکوں کی بنیاد مساجد ہے، اور سب سے بڑی مسجد تحریک کی مسجد نبوی ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر آپ اسلام آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد میں مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کا صفہ کا چبوترا ہے، اور چبوترے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نظر آنے میں غریب ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کیفیت حالت ان کی یہ ہے کہ دودھ ایک کاسا آ جاتا ہے تو جس کے ہاتھ میں وہ سوچتا ہے میں پیوں گا تو باقی کیا پئیں گے، میں پیوں گا تو باقی کیا پئیں گے، اور یہ پئیں گے تو میں کیا پیوں گا، اور حضور علیہ السلام اس کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں سب کو پلاؤ، سب کو پلاؤ، اور وہ کاسا ہاتھ میں اٹھا کے سب کو پلاتا ہے۔ پلانے کے بعد سب سیر ہو جاتے ہیں، پھر حضور کہتے ہیں تم پیو، وہ پھر پیتا ہے، فرمایا پھر پیو، پھر پیتا ہے، فرمایا پھر پیو۔ جنہوں نے یہ مشکل زندگی گزاری، پھر ایک وقت وہ بھی تھا جب مسجد نبوی کے صحن میں اور باہر اور عمارت میں اور جگہ میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب پینے کو دودھ نہیں تھا، کھانے کو کھجور نہیں تھی، پیٹ بھرنے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک وقت وہ آیا جب مسجد نبوی ہیرے اور جواہرات سے اس کا صحن بھر گیا اور فراوانی کی انتہا ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والوں اور بٹھانے والوں کا وہ اخلاص تھا جس نے دنیا کے کیسر و کسرا کے کنگن تک توڑ ڈالے تھے، روم اور فارس کو پاؤں ڈالے رون ڈالا تھا، دنیا کی حکومتوں کو تیس اور نیس کر دیا تھا، بتا دیا تھا یہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں اخلاص کے بل بوتے پہ نکلتے۔ یہ تحریک کا آغاز کیا ہے پتہ چلتا ہے، پیچھے دیکھو تو بیت اللہ ہے اور ادھر دیکھو تو صفہ ہے۔ اس لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے اور بہت خوشی کا موقع ہے آج، اور ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میں اب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی وابستگی، آپ کی محبت والہانہ ہونی چاہیے، آپ کی وابستگی عاشقانہ ہونی چاہیے، آپ کا اس مرکز کے ساتھ تعلق دلیرانہ ہونا چاہیے، آپ کی وفائیں ہمیشگی کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اور میں دشانی صاحب سے کہوں گا یہاں ایک دفتر قائم کریں، اس میں ہمہ وقت ایک بندہ بٹھائیں جو ہر غریب، ہر مظلوم، ہر بے بس کی ہر وقت بات سنے، ہر مظلوم، ہر بے بس، ہر غریب کی ہر وقت بات سنے، وہ اپنا دکھ ان سے لے کر تمہارے ساتھ شیئر کرے، آپ ان کے دکھوں کو سنیں، اپنی استعداد کے مطابق پہلے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اب ایک کام ایک نظم کے ساتھ، ایک مرکز کے ساتھ، اس مرکز کی اہمیت کے ساتھ ہو کہ یہاں سے آنے والا ڈرے کہ اگر میری آواز مرکز تک چلی گئی پھر میری خیر نہیں ہوگی، اسے یہ محسوس ہو اگر میری آواز مرکز تک چلی گئی تو میری خیر نہیں ہوگی، اسے مرکز جانے سے پہلے پہلے اس کا مسئلہ حل کر دو، آنے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ میرا یہ اعلان انشاءاللہ اتنا باور ثابت ہوگا، صرف لوگوں نے کہا کریں گے نہ منائیں بے بزمہ، کہ نہ منائیں بے بزمہ، دشانی دفتر تزم، دشانی مرکز تزم، مسجد حسن تزم، مرکز اہل سنت تزم، بیابا پکی سے نہیں گورے اگر بھئی خودے ہو منا ما سر خبر ختم کا التمزا ما تا و جوڑ تڑوکو
کال تلاڑ ان کا خیر نشتے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے. یہ ایسا تب ہی ہوگا جب آپ کی محبت والہانہ ہوگی، آپ کا تعلق عاشقانہ ہوگا، آپ مرکز کو اپنا مرکز سمجھیں گے، جگہ کو اپنی جگہ سمجھیں گے، مسجد کو اپنی مسجد سمجھیں گے، نشانی کو اپنا بڑا سمجھیں گے، اور کہہ دیں گے ان سے کہ تمہارا احترام اپنی جگہ. محبت اور عشق کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا میاں، محبت اور عشق کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ہمیں وہاں سے صرف مفاد نہیں ہے، ہمیں وہاں محبت بھی ہے اور عشق بھی ہے. اور میں بات ختم کرتے ہوئے عنوان کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں. کسی اور موقع پہ اس عنوان پہ گفتگو کروں گا، اب ٹچ کر رہا ہوں. میں نے عشق اور محبت کو اسی لیے لایا تاکہ میں اس عنوان کی طرف دروازہ بنا کر داخل ہو سکوں، اور اس دروازے سے داخل ہو کر پھر سب کو اس میں داخل کر دوں، اور پھر داخل کر کے آپ کے دل کو ایک گھر بنا دوں، اور گھر صحابہ کی محبت کا بنا دوں. مکہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی، اس میں آنے والوں نے عشق بھی انتہا کا کیا اور وفا بھی انتہا کی. دنیا میں اگر کوئی مثال ہے عشق و وفا کی تو وہ یہی ہے. ان کے علاوہ کوئی عشق اور محبت کی بات پوری کر سکتا ہی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اتنا کہ گھر بار سب دے دیا، اولاد دے دی، قبیلہ دے دیا، خاندان دے دیا، مار کھا لی، ظلم سے لیا، ہتھکڑی پہن لی، بیڑی پہن لی، گھروں سے نکال دیے گئے، بھوک کو برداشت کر لیا اور پیاس کو برداشت کر لیا اور لباس کو اتروا دیا. ایسے بھی ہیں جو شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے لباس ہی اتار دیے. ایسے بھی تھے جن کی زندگی میں بڑی خوبصورتی تھی، ان سے وہ چھین لی. کئی ایسے بھی تھے جو گھروں میں آباد تھے، انہیں گھروں سے نکال دیا گیا. کوئی ایسے بھی تھے جنہیں تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، کوئی ایسے تھے جنہیں جلتے انگاروں پر جلا دیا، کچھ ایسے تھے جن کے گھر بار کو قبضہ کر لیا، کچھ ایسے تھے جن کے بڑے بڑے باغات تھے ان نے باغات وقف کر دیے، کچھ ایسے تھے جن کی زمینیں تھی ان نے زمینیں چھوڑ دی، کچھ ایسے بھی تھے جن کے بچے تھے ان نے بچے چھوڑ دیے، ایسے بھی تھے جن کی بیویاں تھی ان نے بیویاں چھوڑ دی. ماں باپ کی محبت تھی اور ماں باپ کی محبت قربان کر دی، اور ساری دنیا کی دولت ان کے پاس تھی وہ ترک کر دی. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ سب کچھ قربان اور فدا کر رہے ہو، تمہارا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں عشق مصطفیٰ ہے، عشق محبت ہے، محمد کریم سے محبت ہے. اس عشق اور محبت میں ہم اس حد تک آگے چلے گئے، ہم سب چیزیں چھوڑ سکتے مگر حضور کے دامن کو اور وابستگی کو نہیں چھوڑ سکتے. آج اگر پوری دنیا میں تمہیں اسلام کا غلبہ نظر آ رہا ہے، اگر آج نظر کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر آج مسجد کے میناروں سے تکبیر کی اذانیں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں، اگر آج مدرسوں میں قال اللہ و قال الرسول پڑھانے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آج اگر مدرسوں کی آبادی نظر آ رہی ہے، آج اگر خانقاہوں کے مراکز نظر آ رہے ہیں، آج اگر اللہ اللہ کی ضربیں نظر آ رہی ہیں، آج اگر دنیا بھر میں دین کی حقیقت نظر آ رہی ہے، آج اگر پوری کائنات میں اسلام کا نقشہ نظر آ رہا ہے اور اسلام کی صورت نظر آ رہی ہے اور اسلامی کردار نظر آ رہا ہے، اسلامی دستور نظر آ رہا ہے، اسلامی آئین نظر آ رہا ہے، اور تو چھوڑیے اگر مسجد اور گھر اللہ کا قرآن نظر آ رہا ہے، پڑھتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں، حافظ بچیاں نظر آ رہی ہیں، قاری قرآن نظر آ رہے ہیں، حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں، تبلیغ میں جانے والا چلے اور 4 مہینے لگانے والا مبلغ نظر آ رہا ہے، ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے والا خطیب نظر آ رہا ہے، جناب دین اسلام کی بات کرنے والا اسکالر نظر آ رہا ہے، دین اور سنت کی شریعت پر عمل کرنے والا فرد نظر آ رہا ہے. تو یہ یوں نظر نہیں آ رہے، اس کے پیچھے عشق ہے، اس کے پیچھے ایک محبت ہے، اس کے پیچھے ایک ادا ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک صبر ہے، اس کے پیچھے ایک قربانی ہے، اس کے پیچھے ایک قوم ہے، اس کے پیچھے ایک جماعت ہے، اس کے پیچھے ایک گروہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچا ڈالی. نہ کچھ مٹنے دیا، نہ کچھ خرچ ہونے دیا، نہ کوئی خراب ہونے دیا، نہ کسی چیز کو بڑھنے دیا، نہ کسی چیز کو گھٹنے دیا. جتنا حضور سے لیا اتنا دنیا تک پہنچایا. یہ جو طبقہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا کر اپنے حالات کو قربان کر کے اپنی جائیداد
جائیدادوں کو خرچ کر کے اپنی اولادوں کو قربان کر کے نکل پڑا تھا. اسی طبقے کو آج دنیا صحابہ کہتی ہے اور یوں نہیں کہتی بلکہ گونج کے کہتی ہے دین پہنچانے والے صحابہ, قرآن پہنچانے والے صحابہ, بیت اللہ آباد کرنے والے صحابہ, مطاف پہ حضور کے ساتھ جانے والے صحابہ, صفا مروہ پہ آنے والے صحابہ, مزدلفہ پہ آنے والے صحابہ, حجر اسود لگانے والے صحابہ, حجر اسود کو چومنے والے صحابہ, سنت بننے والے صحابہ, شریعت بننے والے صحابہ, قرآن بننے والے صحابہ, قرآن کی آیاتیں بننے والے صحابہ, قرآن کے تنزیلیں بننے والے صحابہ, قرآن کی سورت بننے والے صحابہ, قرآن لکھنے والے صحابہ, قرآن جمع کرنے والے صحابہ, مکہ فتح کرنے والے صحابہ, بیت اللہ صاف کرنے والے صحابہ, بتوں کو گرانے والے صحابہ, صفائی کرنے والے صحابہ, دلوں کو صاف کرنے والے صحابہ, مزکی بننے والے صحابہ, مربی بننے والے صحابہ, تربیت یافتہ بننے والے صحابہ, حافظ قرآن بننے والے صحابہ, عالم قرآن بننے والے صحابہ, عامل قرآن بننے والے صحابہ, سورت رسول بننے والے صحابہ, سیرت رسول بننے والے صحابہ, مسجد نبوی بنانے والے صحابہ, آباد کرنے والے صحابہ, ہجرت کرنے والے صحابہ, ساتھ کھڑے ہونے والے صحابہ, قیام کرنے والے صحابہ, ڈٹ جانے والے صحابہ, تلوار چلانے والے صحابہ, تیرے چلوانے والے صحابہ, زخم کھانے والے صحابہ, چورا چور ہو جانے والے صحابہ, وطن چھوڑنے والے صحابہ, بدر میں اترنے والے صحابہ, احد میں آنے والے صحابہ, حنین میں آنے والے صحابہ, خیبر میں آنے والے صحابہ, شہید ہو جانے والے صحابہ, ذبح ہو جانے والے صحابہ, قرآن میں آ جانے والے صحابہ, تورات میں آنے والے صحابہ, زبور میں آنے والے صحابہ, انجیل میں آنے والے صحابہ, فکر بننے والے صحابہ, ذکر بننے والے صحابہ, عظمت بننے والے صحابہ, عزت بننے والے صحابہ, شرافت بننے والے صحابہ, عدالت بننے والے صحابہ, حیا بننے والے صحابہ, وفا بننے والے صحابہ, جرأت کا نشان بننے والے صحابہ, پہلے مجاہد صحابہ, پہلے متقی صحابہ, پہلے نمازی صحابہ, پہلے غازی صحابہ, پہلے شہید صحابہ, تلوار لے کر نکلنے والے صحابہ, گھوڑوں پر بیٹھنے والے صحابہ, 313 ہزاروں کا مقابلہ کرنے والے صحابہ, جبرائیل جن کے لیے اترے وہ صحابہ, مدد جن کی اللہ کرے وہ صحابہ, کامیاب جنہیں اللہ کہے وہ صحابہ, تصویر بننے والے صحابہ, تصور بننے والے صحابہ, خیال بننے والے صحابہ, فکر بننے والے صحابہ, معمار بننے والے صحابہ, معیار بننے والے صحابہ, مثل بننے والے صحابہ, مثال بننے والے صحابہ, جذبات بننے والے صحابہ, نکھر جانے والے صحابہ, بکھر جانے والے صحابہ, بفر جانے والے صحابہ, بلندیوں پہ جانے والے صحابہ, قرآن محفوظ کرنے والے صحابہ, قرآن میں محفوظ ہونے والے صحابہ, نبی کی سیرت وجود میں بٹھانے والے صحابہ, پھر لوگوں کو بتانے والے صحابہ, پیغمبر کا کردار اجاگر کرنے والے صحابہ, نبی کی زندگی بتانے والے صحابہ, صبح بتانے والے صحابہ, شام بتانے والے صحابہ, حسن بتانے والے صحابہ, جلال بتانے والے صحابہ, جمال بتانے والے صحابہ, نبی کی شادی بتانے والے صحابہ, غمی بتانے والے صحابہ, مسکراہٹ بتانے والے صحابہ, زلف کا ہلنا بتانے والے صحابہ, لب کا کھلنا بتانے والے صحابہ, انگلی کا اٹھنا بتانے والے صحابہ, قدموں کی چاٹ بتانے والے صحابہ, آہت بتانے والے صحابہ, نبی کا گھر بتانے والے صحابہ, گھر والیاں بتانے والے صحابہ, مقام بتانے والے صحابہ, معراج بتانے والے صحابہ, نماز بتانے والے صحابہ, روزہ بتانے والے صحابہ, حج بتانے والے صحابہ, قیام بتانے والے صحابہ, قعود بتانے والے صحابہ, رکوع بتانے والے صحابہ, عبادتیں بتانے والے صحابہ, ریاستیں بتانے والے صحابہ, راتیں بتانے والے صحابہ, باتیں بتانے والے صحابہ, سچ بتانے والے صحابہ, حق بتانے والے صحابہ, شریعت کھول دینے والے صحابہ, نقش و نگار بننے والے صحابہ, کابل فتح جناب دنیا کے کونے کونے میں جھنڈے لہرانے والے صحابہ, پہاڑوں پہ جانے والے صحابہ, دریاؤں میں جانے والے صحابہ, جن کے لیے دریا راستے چھوڑے وہ صحابہ,
جن کے گھوڑے زمین پر نہ بلکہ پانی پر دوڑے، وہ صحابہ جو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، وہ صحابہ قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا، وہ صحابہ روم جنہوں نے فتح کیا، وہ صحابہ شام جنہوں نے فتح کیا، وہ صحابہ قسطنطنیہ کے بازار جنہوں نے فتح کیے، وہ صحابہ قندھار تک جو پہنچے، وہ صحابہ کابل تک جو پہنچے، وہ صحابہ پشاور تک جو پہنچے، وہ صحابہ سکر تک جو پہنچے، وہ صحابہ روڑی تک جو پہنچے، وہ صحابہ پنچگور جو آئے، وہ صحابہ کلات جو آئے، وہ صحابہ دنیا عرب و عجم میں جو چھاتے چلے گئے، وہ صحابہ عرض کائنات کے چپے چپے پر اپنے پاؤں کو رگڑ دینے والے صحابہ، باطل کو بگانے والے صحابہ، ظالم کو مٹانے والے صحابہ، حق کو لانے والے صحابہ، ظلم کو مٹانے والے صحابہ، ظالم سلطنتوں کا گھیرا تنگ کرنے والے صحابہ، عرض پاک پر دنیا عرض پر اپنے قدموں کو جما کر اسے پاک کرنے والے صحابہ، رہتی دنیا تک پیغام و اعلان رسول کا پہنچانے والے صحابہ، نبی کی پوری زندگی محفوظ کر کے پوری انسانیت تک پہنچانے والے صحابہ۔ جی ہاں پٹگرام کے لوگوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ ہم تک جنہوں نے پہنچایا، یہ مسجد نبوی شفا کے چبوترے میں بیٹھ کر رسول سے پڑھنے والے ہیں، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والے ہیں، دنیا میں دین کی دھوم مچانے والے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں صحابہ، صحابہ۔ جزاک اللہ۔ پیچھے والوں تک بات ابھی نہیں پہنچی، مجھے لگتا ہے مجھے 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ پہنچ گئی؟ پیچھے تک آواز آئی تھی میری؟ کیا آواز آئی تھی؟ آپ مت بولو، پیچھے والے بولیں۔ اب آگے والے بولیں، اب مل کے بولیں۔ لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے دشانی صاحب آپ مولوی صاحب کو لے آئے، اس نے تو صحابہ صحابہ کروا دی، یہاں تو صحابہ کا دشمن کوئی نہیں کہیں گے۔ تو میری آواز کوئی یہیں تک تھوڑی ہے، میری آواز یہیں تک تھوڑی ہے، میں تو آپ کو واسطہ بنا کے کسی کو سنا رہا ہوں۔ اور آج کل تو جدید دور ہے، اس وقت بھی دنیا کا آدھا حصہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نئی مسجد میں ہو رہا ہے۔ اس مسجد کی بنیاد میں کیا ہو گیا؟ بھائی مسجدیں عالمی ہوتی ہیں، عالمی،
یہ ساری دنیا کے لیے. یہاں کی آواز آج یہیں تک نہیں رہی, یہاں رکی نہیں ہے, یہاں سے نکلی ہے. اس آواز کو دیواریں اور پہاڑیں اور ہوائیں نہیں روک سکتی. یہ آواز پھیلنے کے لیے آئی ہے, اس لیے کہ آواز حق نواز ہے. توجہ, وقت چونکہ کم ہے, وقت چونکہ کم ہے, میں آپ کے وقت کا بھی احساس کر رہا ہوں. دشانی صاحب دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے کھلا ٹائم دیا تھا مگر اتنا نہیں, اتنا بھی نہیں جتنا مولوی صاحب نے فائدہ لیا تو اگلے بندے تک کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میں نے کہا چلیں پھر تو بات رہے گی نہیں رہے گی. میں نے 3-4 باتیں آپ سے کہی ہیں. مسجد, اس کی تعمیر, اس کا تعلق, اس کی نسبت, تحریک کا مرکز, یہاں کا آغاز, یہاں کی آواز, یہ سب کہہ کر میں نے کہا یہ سب باتیں تبھی ہوں گی جب ذکر صحابہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم بخاری شریف اٹھاؤ, صحابہ کے بغیر نہیں ہے. ترمذی شریف, نسائی شریف, ابو داؤد شریف, جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب اٹھاؤ, راوی صحابی ہے, وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابی آئے گا تو بات آگے چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. دنیا بھر کی مساجد اٹھاؤ, مسجد نبوی نہیں ہے تو بات نظر نہیں آئے گی. مسجد نبوی جب بھی اٹھاؤ گے تو کون نظر آئے گا؟ بھئی بیت اللہ سے بات بنی ہے, بیت اللہ پہ بات چلتی ہے, بیت اللہ سے بات اٹھی ہے, آپ بیت اللہ کی ذکر کرو, صحابہ کا ذکر نہیں ہے, بیت اللہ کا ذکر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے سب باتیں بتانے کے بعد وہ مرکز, وہ محور, وہ بنیاد, وہ آغاز, وہ اساس, وہ نقطے, وہ عروج, وہ عزت, وہ عظمت آپ کو بتائی, جنہیں کیا کہتے ہیں, 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 بھائی جنہیں کیا کہتے ہیں. آپ کی آواز پہاڑوں تک پہنچی, بلندیوں تک پہنچی. میں آپ کو اور پہاڑوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, آپ کو اور ہواؤں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. قیامت والے دن گواہی دینا, جب ایک طرف توہین ہو رہی تھی, ایک طرف تکفیر ہو رہی تھی, ایک طرف بلا بلا کہا جا رہا تھا, ایک طرف گالیاں دی جا رہی تھی, ایک طرف عیوب بیان کیے جا رہے تھے, تم گواہی دینا. دوسری طرف کچھ دیوانے, کچھ مجنون, کچھ عاشق اور کوئی محب نکل کر ان کی اداؤں پہ صحابہ کر رہے تھے. گواہی دینا. پتھروں تم بھی گواہی دینا, پتوں تم بھی گواہی دینا, درختوں تم بھی گواہی دینا, پہاڑوں تم بھی گواہی دینا. ہم نے دل کی صدائیں تم تک پہنچا دی ہے اور یہ عزم کیا ہوا ہے, اگر کوئی توہین سے باز نہیں آ سکتا جاؤ جا کر اسے بتا دو ہم تعریف سے باز نہیں آ سکتے. اگر کسی کا گالی دینا مذہب ہے, مجھے گالی والے پر تنقید کرنا میرا مذہب ہے. اگر کوئی صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا میں اسے مسلمان نہیں مانتا. اگر کسی کا مذہب ہے کہ صحابہ مومن نہیں ہے تو میرا مذہب ہے کہ صحابہ کا گستاخ مومن نہیں ہے. اگر کسی کا مذہب ہے کہ صحابہ مسلمان نہیں ہے تو میرا مذہب ہے, میرا عقیدہ ہے, میرا نظریہ ہے. صحابہ کی توہین کرنے والا مسلمان مومن, مسلمان مومن. اگر کوئی ابو بکر کو مومن ماننے کو تیار نہیں, ہم کسی ایسے ظالم, کافر, بے ایمان, بدگماش, غلیظ ترین کافر کو مسلمان ماننے کو تیار. محنت کرو گے, جد و جہد کرو گے, گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے, ہر ہر گاؤں میں یونٹ بناؤ گے, حلقے بناؤ گے, جھنڈے لہراؤ گے, محبت کرو گے, اس مرکز سے اپنا تعلق قائم کرو گے, مسجد کے ساتھ وابستگی کرو گے, مرکز کے ساتھ وابستگی کرو گے. ایک اینٹ ہو یا ایک بوری سیمٹ, پیچھے نہیں رہنا. ایک اینٹ ہو یا ایک سیمٹ کی بوری, ابھی تو بنیاد ہے, ابھی تو نہیں بھائی, ابھی تو بنیاد ہے. کس نے کہا بن گئی ہے؟ ابھی تو آپ نے نشانی صاحب بنیادیں رکھی ہیں. نیا صاحب ابھی تو بنیادیں, ابھی تو اوپر بننا ہے. ابھی تو او بھائی ابھی تو اوپر بننا ہے. او بھائی ابھی تو اوپر بننا ہے, اوپر بننا ہے. ابھی تو ہم نے اوپر بننا ہے, ابھی تو بنیاد ہے. ابتدائی عشق کیا روتا ہے کیا, ان سے کہتا ہوں
ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ آج کے جمعے اور اس کی جو آوازیں جائیں گی تو کچھ لوگ پریشان ہوں گے، میں ان سے کہتا ہوں ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ یہ تو عاشقوں کی ابتدا ہے، یہ تو بنیادیں رکھی ہیں، اس کے اوپر مسجد بننی ہے اور 7 اور جگہ بھی لینی ہے، ابھی یتیم خانہ بھی بنانا ہے۔ جو دشہری صاحب کے دل کی بات ہے وہ میں زبانوں سے ادا کر رہا ہوں۔ یہ سوچ رہے ہوں گے سوچا میں نے اس تک بات کیسی چلے گی، یہ صحابہ کی برکت سے ہے۔ ابھی تو یہ بننے ہیں، ابھی تو اتنا خوبصورت مرکز بننا ہے، جیسے کوئی بڑگرام میں داخل ہوگا اس کی پہلی نظر یہاں پڑے گی، اور یہ شہر سے اونچا بھی اس لیے نے رکھا ہے تاکہ شہر والے یوں کر کے دیکھیں، اور آپ روزانہ شہر سے گزرتے ہوئے جب دیکھو تو اس لیے اوپر چھت بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے، عمارت اور بھی بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے۔ 15 مہینوں کی ایک مخصوص سی مدت میں یہ بنا ہے، انشاءاللہ کم مدت میں اوپر بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سر سلامت رکھے، وجود سلامت رکھے۔ حضرت دشانی صاحب کا، ان کو رفقاء کرام کا، رفیق شاہ صاحب، یہ دوسرے شاہ صاحب، سیدوں کا سہارا ان کو بہت ہے، اور جہاں سیدوں کے ہاتھ لگ جائیں وہاں اللہ تعالیٰ برکتیں بہت دیتا ہے، تو وہ برکتیں ماشاءاللہ سیدوں کی نظر آ رہی ہیں۔ آگے بھی سیدوں کا ساتھ رہے گا، بھرپور رہے گا، سب کا مل کر رہے گا، سب قوموں کا رہے گا، سب کا مرکز ہے۔ مرکز کہتے ہیں اس کے جو چھوٹوں بڑوں غریبوں امیروں مزدوروں ملازموں سب کا، اسی کو مرکز کہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو مرکز کہا۔ یہ سب کا ہے، آپ کی صدائیں یہاں سنی جائیں گی، اللہ سے پکارنا ہوگا تو یہاں جانا، محلے میں کسی نے تنگ کیا ہوگا تو یہاں جانا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت جو میں نے آپ کا زیادہ لیا اس پر معذرت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوشش ہوکای سنت ادا کئی اور انشاءاللہ آئندہ بجمعہ 1:15 بجے دلتا، 1:15 بجے، 12:30 بجے تقریر شروع کی، 1:15 بجے بموز ودری کی دلتا۔ کوشش نلو کئی دیسار مظاہرہ ہو کئی زی تنگ دے برچت معلومہ کم ملگری برے دی یا دلتا زیادی نو برچت تلار شای چت معلوم دیر زی بھئی بانگ زوئے برچت مانا چی کم ملگری دی اگا دا امام نمخ کیوں ندری گی، بعض ملگری زمان چاہتا چی حدود معلوم دی، اگو دلاٹی چی امام نمخ کی سکون دی۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمی الصفات مرجان جلیل القدر فی الذکر مطائل بری جلی البرهان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیر العطاء مجیب الدعاء یمیم الإحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد أزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقظاهم علي رضوان الله أجمعين. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم بغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر. صفحة درست فرما لیں.
کا نماز ہو رہا آگے ہو کے مٹ جائیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آواز رانی شي نو تکبیرونه وایه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع اللہ لمن حمدا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک لا الہ الا انت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفیناہم بما شئت انک علی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حنان یا منان ہماری عبادات کو قبول فرما یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما یا اللہ اس مسجد میں برکت عطا فرما اس کی بنیادوں کو محفوظ فرما عالم اسلام کے لیے مرکز بنا دین کے چشمے یہاں سے جاری فرما العالمین جن لوگوں نے محنت کی ان کی محنت کو قبول فرما حضرت دشانی صاحب ان کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرما جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما کہ جان میں مال میں اولاد میں برکت عطا فرما ہم سب کو اس میں معاون بننے کی توفیق عطا فرما اس کو جامع مرکز بنا یا اللہ اس کی جامعیت کو پوری دنیا میں پھیلا اس کے فیض کو سارے عالم میں پہنچا یا اللہ اس کے دین کے مرکز سے پوری شعائیں نصیب فرما
ہم سب کو ایسے مراکز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشانی حل کی پریشانی دور فرما۔ اللہ قرض داروں قرضوں ختم فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علین والا مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سنتیں پڑھے ساتھی تیری سنت